ایسی صورتحال ہے کہ لگتا ہے کہ اسرائیل کا بس اب زوال ہونے والا ہے۔ یوں تو اسرائیل کے زوال کے سلسلے میں بڑی پیشین گوئیاں ہیں، کسی نے 2022 اور کسی نے 2023 کی تاریخیں بیان کی، اور کم از کم سال 2023 کا بیان کیا کہ یہ سال جو ہے وہ اسرائیل کے زوال کا ہے۔ اس وقت اسرائیل میں دوبارہ احیاء کی تحریک چل رہی ہے، اور احیاء کی تحریک کے سب سے بڑے ذمہ دار اس وقت نتنیاہو بن گئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم پوری تورات کو نافذ کریں گے، لہذا وہاں پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ سنیچر کو صرف عبادت ہوگی، کوئی کام کاج نہیں ہوگا۔ پوری مملکت میں چھٹی پہلے بھی تھی، لیکن اب اور زیادہ تاکید کے ساتھ یہ عمل جاری کیا جائے گا، اور کسی کو یہ درست نہیں ہوگا، کسی کے لیے درست نہیں ہوگا کہ وہ سنیچر میں کوئی کام کرے۔ اور اسی طرح عورتوں کو پردہ کرنا ہوگا، یعنی عورتوں کو سر ڈھکنا ہوگا، اور ان کو پورا اس کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ ستر نہ کھلے، اور ان کو عبادتیں کرنی ہوں گی جو تورات میں بیان کی گئی ہیں، ان عبادتوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اور ان کو حلال گوشت اختیار کرنا ہوگا، حرام استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ اس طرح کی جو بہت سی پابندیاں اس وقت نتنیاہو کی طرف سے لگائی جا رہی ہیں، تو اس سے اسرائیل میں ایک ہیجان ہے، کیونکہ اسرائیل کو اس طرح سے چلایا سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے کہ عام طور پر اکثریت جو ہے وہ سیکولر مائنڈڈ بھی ہو گئی اور اباحیت پرست ہو گئی۔ بہت بگاڑ جو پوری دنیا میں انہوں نے بگاڑ پھیلایا پلاننگ کے ساتھ، وہ ان کے گھر میں بھی پھیلا۔ اب جب ان سے اصلاح کی بات کی جا رہی ہے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہے، جو ہنگامہ ایران میں دیکھا گیا تھا کہ مہسا امینی کے ساتھ کہا گیا کہ زیادتی کی گئی اور اس کو مار دیا گیا کیونکہ وہ پردے سے نہیں تھی، یعنی حجاب اس نے اختیار نہیں کر رکھا تھا، اس لیے پولیس والوں نے اس کے ساتھ سختی کی، اور اس پر پھر جو ہیجان برپا ہوا ہے، اتنے زبردست احتجاج اور مظاہرے کہ لگتا تھا کہ اب خامنہئی صاحب کی حکومت بس تھوڑی دیر کی ہے اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے خطرناک احتجاج اور مظاہرے تھے، اور ان مظاہروں کی پوری مدد یورپ کر رہا تھا، امریکہ کر رہا تھا، اسرائیل کر رہا تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سعودیہ بھی کر رہا تھا اپنی اس دشمنی میں، شیعت اور سنیت کی جو دشمنی ہے۔ اور بہت خطرناک صورتحال تھی، جن میں کہا جاتا ہے کہ کئی ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں جیلوں میں ہیں۔ یہ سب ہنگامہ جو تھا وہ اس پر کہ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہمارے یہاں جو قانون ہے کہ عورتوں کو حجاب اختیار کرنا ہے، اور بہت سی دینی پابندیاں ہیں، ان کے خلاف وہ بھڑکے تھے کہ صاحب آپ نے کیسے ایک عورت پر ظلم کیا، اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ پردہ نہیں کر رہی تھی، یعنی صرف یہ کہ سر پر جو اس کو خمار استعمال کرنا تھا وہ نہیں استعمال کر رہی تھی، اس پر آپ نے اتنی زیادتی کی تو انقلاب آیا۔ یہ انقلاب اس وقت اسرائیل میں آ رہا ہے، تو اسرائیل میں مذہبی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس پر لادینی لوگ بفر گئے ہیں، اور بہت ہلڑ ہنگامہ، سڑکوں پر احتجاجات اور مظاہرے، اور ایسی صورتحال ہے کہ لگتا ہے کہ اسرائیل کا بس اب زوال ہونے والا ہے۔ یوں تو اسرائیل کے زوال کے سلسلے میں بڑی پیشین گوئیاں ہیں، کسی نے 2022 اور کسی نے 2023 کی تاریخیں بیان کی، اور کم از کم سال 2023 کا بیان کیا کہ یہ سال جو ہے وہ اسرائیل کے زوال کا ہے، اور اسی طرح ایک بڑا معرکہ برپا ہونے والا ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معرکہ شروع ہوا روس اور یوکرین کا، یہی معرکہ بڑھتے بڑھتے پورے یورپ تک منتقل ہو جائے گا، اور یہ جنگ جو ہوگی وہ آگے چل کر پھر مسلمانوں اور عیسائیوں، اور دوسری طرف یہودیوں اور یہودیت نواز عیسائیوں کے درمیان میں چھڑ جائے گی، اور بڑی بھیانک ہوگی، کیونکہ یوکرین کا جو صدر ہے جس کی جو اس وقت لڑ رہا ہے وہ یہودی ہے، تو اب ایک طرف یہودی ہے اور دوسرے پوتین جو ہیں وہ عیسائی ہیں، وہ آرتھوڈکس عیسائی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آرتھوڈکس جو عیسائی ہیں وہی صحیح ہیں، جیسے ہمارے یہاں
جب آپس میں جنگیں چھڑتی ہیں تو بریلوی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. تو یوں سمجھیے کہ آرتھوڈکس جو ہیں وہ سلفی ہیں، وہ عیسائیوں کے سلفی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ہیں صحیح دین کے ماننے والے ہم ہیں، جو کیتھولک ہیں وہ بھی صحیح نہیں، جو پروٹسٹنٹ ہیں وہ بھی صحیح نہیں، کچھ صحیح ہیں لیکن وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے جو آپس میں مختلف فرقوں کی لڑائیاں ہیں وہ وہاں ہیں. لیکن اب اس لڑائی میں ادھر جو یوکرین کا صدر ہے، کیونکہ یہ یہودی بھی ہے اور اس وقت امریکہ بھی پوری طرح یوکرین کی مدد کر رہا ہے، یورپ مدد کر رہا ہے، تو یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے عیسائی اور عیسائیوں کے درمیان اور عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ہو سکتا ہے کہ بھڑک جائے. اور اس میں یہ بھی بات دیکھی جا رہی ہے کہ اس وقت آرتھوڈکس جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ مسلمان ہیں، یعنی مثلا روس کے ساتھ ایران بھی ہے، اور روس کے ساتھ اب تو خلیجی ممالک بھی شامل ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور چیچنیا کے جو صدر صاحب ہیں قدیروف جن کو کہتے ہیں، وہ تو بہت زبردست طریقے پر پوتین کے ساتھ دے رہے ہیں، اور گویا وہ اس کو جہاد مان رہے ہیں. یہ ساری ایک عجیب تصویر ہے جو اس وقت عالمی منظر نامے پر دکھ رہی ہے، اور اس پر مختلف تجزیے کیے جاتے ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں تو کوئی صحیح بات جانتا نہیں.